اتنا سخت عمل ہے کہ جب بدن سے روح نکلتی ہے. مگر قربان جاؤں میں اہل بیت پر کہ ہمیں اس سختی سے بچانے کے طریقے بتا گئے. کہا آخری ہفتے میں ماہ رجب کے 3 روزے رکھ لو. کتنے؟ 3 روزے رکھ لو. ملک الموت جب روح قبض کر رہا ہوگا تو کوثر کا جام لے کر آ جائے گا. ماہ رجب ہے، اس کو ضائع مت ہونے دیں. عرفا جب ماہ رجب شروع ہوتا ہے اپنے اوپر ایکسٹرا سختیاں کر دیتے تھے. کیوں؟ کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو. یعنی انسان جب آپ ہائی وے پہ گاڑی نکالتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے، ریڈار لگے ہوئے، آپ کتنے الرٹ ہو جاتے ہیں. آپ اپنا موبائل نہیں نکالتے کہ فون پہ بات نہیں کروں گا خلافہ لگ جائے گا. یہاں تو ماشاءاللہ ہیں بھی بہت سارے کہ آدمی ٹینشن میں ہی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھ رہا ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. ماہ رجب سمجھ لیں کہ کیمرے زوم ہو جاتے ہیں انسان کے نفس کے اوپر، اس کی سوچوں کے اوپر. اپنی آنکھوں کو بچائیں، اپنی زبان کو بچائیں. ماہ رجب ہے. یہ جو ہمیں ماہ رمضان میں کیفیت ہماری پیدا نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے ماہ رجب میں کچھ کیا نہیں ہوتا، اور ہم ماہ رمضان میں سر پہ ٹوپی رکھ کر ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کے قریب ہو جائیں گے. اور جب آخری ماہ رمضان کے ایام آتے ہیں تو اب کب ختم ہوگا رمضان، کب ختم ہو رہا ہے، چاند کب نکل رہا ہے. جبکہ چوتھا امام کیا کہہ رہے ہیں کہ پروردگار کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہوتا. کیوں نہیں ہوں میں ویسا جیسے میرے اہل بیت سوچتے تھے؟ وجہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں ویسے عمل نہیں کر رہا. عزیزان محترم، ماہ رجب کو درک کرنے والا گفتگو اور بھی ہے کہ انشاءاللہ چند دن جو توفیق ہے اس میں گفتگو کریں گے. لیکن گفتگو کا دوسرا محور آج باب الحوائج ہے. یہ دروازہ ہے حاجتوں کا کہ جو کھلا ہوا ہے، اور آج زیادہ کھلا ہوا ہے کیونکہ آج جو شخص آئے گا وہ اپنی مرادوں کو لے کر جائے گا. کوئی مرادیں مہم ہے. ایک عالم دین بتا رہے تھے کہ ہم عراقی عالم دین تھے، کہتے میں نے جب بھی اپنے دادا سے یہ نام جب آتا تھا امام موسیٰ کاظم کا تو میں نے دیکھا کہ میرے دادا گریہ کرنے لگ جاتے تھے، رونا شروع کر دیتے تھے. میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ اے جد بزرگوار، آخر کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ نام آتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو رکتے ہی نہیں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ بیٹا اگر اس امام کے در سے عطا نہ ہوا ہوتا تو آج تم بھی دنیا میں نہ ہوتے. ہونا کیا ہے؟ کہا کہ میں چھوٹا سا تھا، 8 سال کا، 1930 کی بات ہے. بغداد میں حرم کے قریب میرا گھر تھا، وہیں کھیلتا تھا. اچانک سے ایک دن بیمار ہو گیا. بیماری بڑھتی چلی گئی، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. دن بدن طبیعت خراب ہوتی گئی. ایک ڈاکٹر، دوسرا ڈاکٹر، تیسرا، جو زمانے میں ڈاکٹر ہوتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ میں بستر پہ گر گیا اور پیرالائز ہو گیا، ہل نہیں سکتا. تو میری ماں نے چادر پہنی. ماں ہوتی ہے عزیزان محترم. ماؤں کی قدر کیا کریں اگر زندہ ہے، اور نہیں ہے تو قبر پر جا کر ماں سے بھی توسل کیا کریں، کیونکہ ایک ماں ہر مجلس پہ نگاہ رکھتی ہے. کیونکہ اس کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنی اولاد کے ذکر کو خالی نہیں جانے دیتی. وہ کہتی ہیں چادر پہنی اور امام کی زری پہ گئیں اور زری کو پکڑ کر کہا یا امام موسیٰ کاظم، میں نے اپنے بیٹے کا نام کاظم آپ ہی کی وجہ سے رکھا ہے، مولا میرے بیٹے کو شفا دے دیجیے. اس کو کون شفا دے گا؟ کہتا یہ گریہ کرتی ہوئی ماں واپس آئی. رات کو خواب میں دیکھا کہ دروازہ دق الباب ہوا. دروازہ دیکھا، کھولا تو کہا ایک سید سیاہ امامہ، چہرہ اتنا نورانی کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اور کہا کہ میں امام کی طرف سے آیا ہوں. امام نے کہا ہے فلاں
ہاسپٹل میں اپنے بچے کو لے کر جاؤ. کہتے صبح میں بیدار ہوئی تو میں نے ہر کسی سے اس ہسپتال کا نام پوچھنا شروع کر دیا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. آخر پوچھ تو کہنا کیوں پوچھ رہے؟ کہا مجھے امام نے اس کے نام بھجوایا ہے. پتہ چلا وہ بغداد کے کسی ایک کونے میں کوئی ایک چھوٹا سا ہاسپٹل تھا. کہتے وہاں میں اپنے بچے کو لے کر پہنچی تو اسی دن وہاں پہ کوئی جرمنی سے کوئی ڈاکٹر آیا ہوا تھا اور وہ اسپائن کارڈ میں بچے کے کچھ پانی آ گیا تھا، اس کو دور کیا. تو کہا اس نے کہ بیٹا یہ امام موسیٰ کاظم کا کمال ہے کہ جو میں آج زندہ ہوں. درود بھیج دے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد. عزیزان محترم، ہم آئے ہیں، ہمیں امام کی زندگی سے لے کے جائیں کچھ. وہ جوان بولیں گے ہم امام کے ذکر سے ہمیں کیا ملتا ہے. عزیزان محترم، امام کی زندگی میں دو چیزیں مہم ہیں. زندگی میں ساری چیزیں مہم ہیں، جو ادنا سی چیزیں آج کی گفتگو میں ہمارے پاس ہیں وہ دو چیزیں ہیں. امام کا لقب کاظم، یعنی ہر سخت چیز کو، غصے جیسی چیز کو کنٹرول کر لینا، دبا دینا، خشم جو آتا ہے اسے ختم کر دینا. خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہم صلی علی محمد وآل محمد، خود امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے غصے پر قابو کرے گا روز قیامت میں خدا کے نزدیک ترین ہوگا.